نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے موقع پر جو عجائبات غرائب کا ظہور ہوا اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس کا کل پہلا بیان تو، اور آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ثم نظرت الیہ وَإِذَا بِهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَرِيحُهُ يَسْطَعُ كَالْمِسْكِ الْأَزْفَرِ، کہ میں نے کیا دیکھا کہ جو ہے نا چاند جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے نا، ایسے، اور اس کی خوشبو چمک رہی تھی، اور اس کی خوشبو تھی، اور جو اظفر جو مشک ہے نا اس کی طرح، اور 3 کے دیکھا کہ میں نے فضا بثلاثۃ نفر فی ید احدہم ابریق، 3 گروپ میں نے دیکھے، ملائکہ کے 3 گروپ تھے، ایک کے ان میں سے ایک گروپ کے ہاتھ میں چاندی کے لوٹے تھے، اور دوسرے گروپ کے ہاتھ میں ٹرے تش تھیں زمرد، جو سبز رنگ زمرد کی بنی ہوئی، اور تیسرے کے ہاتھ میں سفید رنگ کے ریشمی کپڑے تھے۔ فنشرہا فاخرج منہا خاتما، تو اس نے جو انہوں نے جن کے پاس ریشمی کپڑے تھے انہوں نے اس کو ایسے ڈسکلوز کیا، اوپن کیا، تو اس میں سے ایک مہر نکالی، یخار ابصار الناظرین دونہ، تو وہ اتنی اس میں چمک تھی کہ انسان کی آنکھیں دیکھنے والے کی چندیاں جائے۔ فغسلہ من ذلک الابریق 7 مرات، وہ جو چاندی کے لوٹے اور اس میں سے جو پانی لے کر آئے تھے وہ 7 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا، غسل دیا گیا اس کے ساتھ، اور ثم خاتم بین کتفیہ بالخاتم، پھر وہ جو مہر تھی ان کے پاس دونوں کندھوں کے درمیان وہ مہر لگا دی گئی، وَلَفَّهُ فِي الْحَرِيرَةِ، اور پھر اس ریشمی کپڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ دیا گیا، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَدْخَلَهُ بَيْنَ أَجْنِحَتِهِ سَاعَةً، پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور انہوں نے اپنے پروں میں لے لیا اور کچھ دیر کے لیے غائب کر دیا۔ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَيَّ، تو پھر کچھ دیر کے بعد مجھے واپس پیش کر دیے، مجھے واپس دے دیے۔ اور محمد بن سعد کی وہ ایک جماعت سے یہ روایت کرتے ہیں، اور ان جماعت میں سے حضرت عطا ہیں، عطا بن رباح، حضرت ابن عباس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے جسم سے جدا ہوئے تو میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس نے مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کے بال زمین پر تشریف لائے، اور آپ نے مٹی اپنے ہاتھوں میں لے لی، گویا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب زمین پر قبضہ میرا ہی ہے، اب اس کائنات میں کلمہ میرا ہی چلے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور آسمان کی طرف اٹھایا، اور طبرانی شریف کے حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آپ کے دست اقدس کی انگلیاں بند تھیں، اور یہ جو شہادت کی انگلی تھی نا یہ آپ کی کھلی ہوئی تھی، گویا کہ آپ بتا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک کی دعوت دینے کے لیے میں آیا ہوں، اور وہ ذات اپنے ذات میں
اپنے صفات میں، اپنے افعال میں، افعال کے تقاضوں میں وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس دنیا میں توحید ہی کا ڈنکا بجے گا۔ بڑے بڑے محدثین نے جو پوری امت کا جن کے سکہ ہونے پر اتفاق ہے، اور بڑے بڑے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، اور ان کی کتابوں پر پوری امت کا اتفاق ہے، انہوں نے، اور انہی میں سے ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ کی بڑی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ، اور دیگر آپ نے جو کچھ لکھا ہے، حضرت مواہب الدنی میں علامہ، تو بہت سی کتابوں میں یہ روایات ہیں، کوئی ایک دو نہیں ہے بھائی، یہ بے شمار کتب احادیث ہیں، کتب روایات ہیں، سیرت کتب ہیں، جن میں روایات کو ذکر کیا گیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں اپنی والدہ سے، ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت عبداللہ، وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ کا فرمایا رأیت البیت حین واقع قدمت علی نورا ورأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی۔ آپ حضرت آمنہ سے روایت کرتی ہیں، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، تو میرا گھر نور سے بھر گیا، اور آسمان کے ستارے اتنے زمین کے قریب آ گئے کہ میں نے سمجھا کہ کہیں یہ مجھ پر اور زمین پر گر ہی نہ جائیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ تک یہ روایت پہنچی، حضرت آمنہ کی، حضرت سلمہ فرما رأیت لیلۃ وضعہ نور اضاءت لہ نور قصور الشام حتی رأیتہا۔ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو رات تھی، جو وقت تھا، اس وقت یہ دنیا روشن ہو گئی، ایک نور نکلا میرے جسم سے جس نے ملک شام کے محلات کو میرے لیے روشن کر دیا، اور میں مکہ معظمہ میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور ملک شام کے محلات دیکھ رہی تھی، وہاں کے مکانات، وہاں کے محلات، وہاں کی بلڈنگیں مجھے نظر آ رہی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ کیا حضرت عباس جو حضرت عبد المطلب کے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، آپ نے فرمایا وَأَنْتَ لَمَّا وَلَدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَأَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقِ۔ یہ جو لگتا ہے صحابہ کرام، بھائی یہ صحابی رسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کو، میلاد کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَأَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نا، تو یہ زمین چمک اٹھے اور زمین آسمان کے کنارے روشن اور منور ہوئے۔ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرشاد نَحْتَرِقُ۔ ہم اسی نور کی روشنی میں اپنی زندگی کا اور اپنے ایمان کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں لما ولد صلی اللہ علیہ وسلم قال فی اذنہ رضوان خازن الجنت ابشر یا محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں خازن جنت نے آ کر خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا نام اس میں گرامی سے آپ کو یاد کر کے کہا فما باقی لنبی علم الا وقد اوتیتہ۔ کوئی بھی اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے ایسا علم نہیں دیا جو آپ کو نہیں دیا گیا۔ فَأَنْتَ أَكْثَرُهُمْ عِلْمًا وَأَحْجَاهُمْ قَلْبًا۔ تمام انبیاء کرام، چونکہ تمام نبیوں کے علم اللہ نے آپ کو عطا کر دیا اور اس کے اوپر مزید عطا کیا ہے، تو تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ علم والے آپ ہیں، اور سب سے زیادہ بہادر
جرت مند، شجاعت آپ ہیں۔ انہیں عجائبات میں سے ایک یہ بھی ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کو کچھ 6 برس آپ کی عمر تھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت یعنی ہوش، میں 6 سال کا بچہ سمجھتا معاملات کو۔ یہ کہتے ہیں کہ ان یہودی یسرح ذات وداد، یہ جو مدینہ منورہ کے تھے، فرما مجھے پتہ ہے، ہوش ہے، صبح کا وقت تھا، تو ایک یہودی بلند آواز سے پکارنے لگا، یا معشر یہود، او یہودیوں، فاجتمعوا الیہ وانا اسمع، اور سارے ادھر آ جاؤ۔ اور حضرت حسان کہتے ہیں اس یہودی کی اس آواز کو میں سن رہا تھا، اور جب یہودی جمع ہوئے اس کے پاس، مجھے یاد ہے وہ کہ اس نے کیا کہا، ویلک مالک، یہودیوں نے کہا بھائی کیا بات ہے یار، کیوں ہمیں بلاتا ہے؟ قال طالع نجم احمد الذی ولد به فی هذه اللیلہ، تو اس نے کہا ہماری کتابوں کے مطابق جب فلانا ستارہ طلوع ہوگا نا، تو وہ ڈیٹ، وہ تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، اور وہ آج ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کو خبر ہوگی، اور یہ بیہقی اور ابو نعیم روایت ہے، اگر کسی کو یہ فلکیات کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ٹس مس ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ یہ جو آسمان پر یہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ چاند ہے، سورج ہے، بہت سیارے ہیں، ستارے ہیں، اور بھائی ان کی حرکت ایک جیسی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں آسان سی بات سمجھانے کے لیے عرض کر تاکہ ہمارے سارے احباب سمجھ لیں۔ یہ جو ہمارا سورج کے ساتھ تعلق ہے نا سال کا، یہ حرکت ہے، سورج کی حرکت ہے، اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ 365 دنوں میں، اور کچھ زیادہ یہ نہیں، میں وہ علمی بات نہیں کر رہا، میں موٹی موٹی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ سورج اپنی حرکت کو مکمل کرتا ہے۔ اچھا، اسی فضا میں چاند ہے، چاند 355 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح باقی ماز ہیں، باقی جو ہیں، تو کوئی 3 سالوں میں کرتا ہے، کوئی کتنے عرصے میں، کوئی کتنے عرصے میں، ان کے سب کی حرکات برابر نہیں ہیں، یہ یاد۔ اسی طرح بعض ستارے ہیں کہ جو 1000 سال کے بعد طلوع ہوتے ہیں، بعض ستارے ہیں جو 400 سال کے بعد طلوع ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ستارے ہیں جو 30,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع، ان کی حرکت اتنی ہے، سلو ہے، کہ 30,000، مثلا آج اگر وہ ستارہ طلوع ہے نا، تو دوبارہ وہ زمین والوں کو کب نظر آئے گا؟ 30,000 سال کے بعد۔ تو چونکہ ان کی کتابوں میں یہ موجود تھا کہ جب فلانا ستارہ طلوع ہوگا نا، وہ رات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات۔ ایک ہے یہ نجومیوں والا مسئلہ، یہ الگ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ جب فلانا ستارہ طلوع ہوگا، اور چونکہ آپ دیکھ لیں ستاروں کی حرکتیں، آپ یہ ہر آدمی اس کو ملاحظہ کر سکتا ہے۔ آپ جب شام کے وقت، عشاء کے وقت آسمان پر جو ستارے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو دیکھیں، اور سحری کے وقت دیکھیں، تو وہ جو ستارے جب شام کے وقت ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ستارہ بھی اس جگہ نہیں ہوگا جب آپ نے رات کو دیکھا ہوگا۔ صبح کے وقت ان کی جگہ بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، چونکہ حرکت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اس نے کہا بھائی آج وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اور ہمارے علم کے مطابق جس رات کو وہ ستارہ طلوع ہوگا نا، اس رات اللہ کے آخری نبی کی پیدائش ہے، آج ہو چکا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں اس نے جب یہ کہہ رہا تھا نا مدینہ شریف میں، تو میں اس وقت 6-7 سال کا تھا، اور مجھے بالکل اس کی بات میں سمجھتا تھا، اور کہتا تھا بھائی آج اب یہ پتہ کرو، ولادت تو ہو گئی ہے، اب وہ ہیں کہاں؟ وہ سمجھتے تھے کہ وہ یہودیوں میں ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہا روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے قریش سے کہا کہ اے قریشیو، کیا آج کی رات تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ۔ اس نے کہا بھائی دیکھو، تلاش کرو اور پتہ لگاؤ کہ آج کے رات کو ایک بچہ ضرور ایسا پیدا ہوا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر لگی ہوگی، اگر پیدا ہوا تو مجھے بتانا۔ فَانْصَرَفُوا فَسَأَلُوا فَقِيلَ لَهُمْ۔ اب یہ بات بڑی عجیب سی، اچھا چونکہ یہ لوگ صاحب کتاب تھے، پڑھے ہوئے تھے، تو جب یہ گئے تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ مَعَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ یہودی ان قریشیوں کو لے کر حضرت آمنہ کے پاس آیا اور آ کر اجازت طلب کی کہ اگر آپ وہ بچہ مجھے ان کی زیارت کرا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، چونکہ قریشی تھے، سارے لوگ آئے پوچھنے کے لیے، تو آپ نے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، جیسے کہ بچوں کو عموماً جب پیدائش ہوتی ہے لوگ کہتے ذرا ذرا ہمیں بھی منہ دکھائے، تو دکھائے۔ فَلَمَّا رَأَى الْيَهُودِيُّ الْغُلَامَةَ خَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ۔ جیسے ہی یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، دیکھا بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کیوں؟ اس نے کہا ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ مِن بنی اسرائیل، آج بنی اسرائیل سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ہماری امیدیں یہ تھی کہ اللہ کے آخری نبی بنی اسرائیل میں آئیں گے، یہ تو قریش میں آئے ہیں، یہ تو مکہ والے، یہ تو عرب میں آئے ہیں، اور اس دکھ کے ساتھ بے ہوش ہو کر وہ گر گیا۔ تو یا معاشر قریش، پھر اس نے جب ہوش ہے تو کہنے لگا اے قریشیو، اب وقت آ گیا ہے، اب تمہارا ڈنکا بجے گا مشرق و مغرب میں، اب قیامت تک تمہارا نام ہی کے ڈنکے بجیں گے، کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مر الزہران یہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام تھا عیس، اہل شام سے، شام کا بیسیکلی شام کا باشندہ تھا، یہاں آ کر اس نے ڈیرا لگا لیا ہوا تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ مکہ معظمہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے سامنے سارے عرب بھی جھک جائیں گے اور عجم والے بھی، اور دنیا میں ان کا بہت بڑی اس کی عظمت و شان ہوگی، اور جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کے بارے میں سوال کرتا۔ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت عبد المطلب ادھر سے گزرے، اور حتیٰ عطا عیسا فناداہ، تو آپ گزرے تو یہ باہر آئے اپنے جو بھی اس کا ڈیرا بنا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ فاشرف علیہ فقال عیس، آپ نے حضرت عبد المطلب کو بلایا نا، تو آپ نے جب اسے ادھر دیکھا تو کہا کن ابا ہو، تو ان کا باپ یعنی دادا ہے۔ فقد ولد ذلك المولود الذي كنت احدثكم عنه يوم الاثنين، میں نے جس کا تمہیں بتایا کرتا تھا نا کہ جو بچہ آئے گا آئے گا آئے گا، فرمایا وہ بچہ کنت احدثکم، میں کہا کرتا تھا کہ وہ سوموار کا دن ہوگا، جس دن وہ پیدائش اس کی ہوگی، اور یبعث یوم الاثنین، سوموار ہی کے دن اسے نبوت کا اعلان، نبوت کا اعلان فرمائے گا، وہ یموت یوم الاثنین، اور میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ دنیا سے بھی سوموار کے روز جائیں گے۔ قال ولد لی اللیلۃ مع الصبح مولود، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے ہاں وہ بچہ پیدا ہو گیا۔ قال فما سمیتہ،
اس نے پوچھا پھر ان کا نام کیا رکھا ہے؟ قال محمد، فرمایا محمد ہے۔ قال واللہ لقد كنت اشتہی ان یکون ھذا المولود فیکم اہل البیت بثلاثۃ خصال نعرفہ، فرمایا وہ کہنے لگا میں چاہتا تھا کہ وہ بچہ آپ ہی کے لوگوں میں پیدا ہو 3 وجہ سے۔ فقد عطا علیہن منہا انہ تعالی نجمہ البارحہ، فرمایا اس بچے کا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا نا کہ جب وہ ستارہ طلوع ہوگا نا تو اس رات کو اس دن وہ بچہ پیدا ہوگا، اور آج رات اس طرح طلوع ہو چکا تھا، تو مجھے آج پتا تھا اس نے کہ اس کا آج پیدائش کا دن ہے۔ وَأَنَّهُ وُلِدَ الْيَوْمِ وَأَنَّ اسمہ محمد، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آج اس کی پیدائش کا دن ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں آخری بار فرمایا قریش کا ایک قافلہ تھا سمندر کے جزائر میں سے ایک جزیرے میں، سمندری وہ سفر کرتے تھے نا تجارت کے لیے، تو کسی جزیرے میں گئے۔ فَإِذَا شَيْخٌ مِّن جُرْہَم فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتُمْ، قبیلہ جرہم کے ایک بزرگ وہ بھی تھے، تو انہوں نے پوچھا ممن انتم، تم کون ہو؟ قالوا نحن من اہل مکہ من قریش، تو اس قافلے والوں نے کہا کہ ہم مکہ کے لوگ ہیں، قبیلہ قریش سے ہمارا تعلق ہے۔ فقال الشیخ ذات یوم، تو اس بوڑھے نے ایک دن کہا لقد طالع اللیلۃ نجم لقد ولد فیکم نبی، آج رات ستارہ طلوع ہو چکا ہے، اس ستارے کے جس دن وہ طلوع ہوگا نا تم میں اللہ کا نبی پیدا ہوگا اس دن۔ فناظروا فإذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد تلک اللیلہ، اب یہ جو قریشی ہیں یہ تو تھے سفر میں، یہ تو اپنے تجارتی سفر پر، تو یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے آ کر تحقیق کی تو اس کے خبر کی دیں تاریخ اور یہ تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی تھی، وہی جس دن اس نے کہا تھا آج کی رات چونکہ ہمارے علم کے مطابق جب اس تاریخ نے طلوع ہونا تھا وہ آج ہو چکا ہے، لہٰذا آج اس کے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ اور جب یہ واپس آئے تو جب تحقیق کی، پوچھا سنا، تو وہی رات تھی جس رات اس نے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ، اور اس نے یہ بھی بتایا تم میں سے آئیں گے، قریش میں سے ہوں گے، مکہ معظمہ میں ان کی پیدائش ہے۔ تو یہ آگے انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ مزید جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و الفت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔